عورت ایک عزت کا نام ہے اور اللہ نے عورت کو پردے کا حکم اس کی عزت محفوظ کرنے کے لیے دیا ہے، مگر جب عورت اپنی اس عزت کو خود ہی سڑکوں پر لانے لگتی ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم میم نے فرمایا، وہ عورتیں جو کپڑے پہن کے باوجود ننگی میں ہوں گی وہ جنت کی خوشبو بے نہیں سن سکیں گی، حالانکہ کہ جنت کی خوشبو 100 کوس دور سے آتی ہے، مگر وہ اس سے محروم رہے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی عزت اور حق کو خود ضائع کر دیا ہے اور لوگوں میں فتور و فساد پھیلایا ہے۔ جو عورتیں پردہ کو ضعیف سمجھت ہیں وہ حقیقت میں اپنی حفاظت کو ضعیف سمجھتی ہیں، کیونکہ پردہ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا حسن ہے، وہ حسن جو اللہ کو پسند ہے، نکا وہ جو دنیا والوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ دنیا والے تو فنا ہونے والے ہیں مگر اللہ کی رضا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بغیر پردے زندگی گزارنے والی عورت سڑکوں کی زینت بنتی ہے مگر آخر میں وہ تنہا رہ جاتی ہے، لوگ اس کو استعمال کر کے ترک کر دیتے ہیں اور معاشرہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، نہ اس کو عزت ملتی ہے اور نہ امان، اور آخرت میں وہ بہت بچے ہوئی مظلوم کی شکل میں اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھے گی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہر عورت کو سمجھنی چاہیے، کیونکہ حقیقی عزت پردے میں ہے، نفس کی آزادی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ کیا تم جانتی ہو، جب ایک عورت اپنے بال، اپنی خوشبو اور اپنا جسم نامحرموں کے سامنے ظاہر کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ کا غضب اس عورت پر نازل ہوتا ہے۔ یہ بیان ہر بہن کو سننا چاہیے، کیونکہ بے پردگی صرف لباس کی نہیں، شرم کی بھی ہوتی ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا سنگھار نہ دکھائیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، یہ ان کی پہچان کے لیے بہتر ہے تاکہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ان میں ایک وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی۔ ایک لڑکی سوشل میڈیا پر بہت مشہور تھی، میک اپ، نچلا لباس اور وی لاگز۔ ایک دن اچانک حادثے میں موت واقع ہو گئی۔ لوگ ویڈیوز ڈھونڈتے رہے، وہ بے پردہ تصاویر گردش کرتی رہی۔ اب قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ پردہ نہ صرف دنیا کی عزت بلکہ آخرت کی نجات ہے۔ ایک جنازے کے بعد قبر بند ہو چکی تھی۔ دفن کے بعد چند لمحے گزرے تو زمین کھل گئی اور میت باہر آ گئی۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا وہ عورت ہمیشہ فحاشی کے لباس پہنا کرتی تھی۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، ہم نے تو منع بھی کیا تھا مگر وہ کہتی تھی میری مرضی۔ ایک بے پردہ ماڈل عورت حج کرنے گئی۔ وہاں حرم میں اذان کے دوران بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو روتی رہی اور پردہ اوڑھ لیا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ سفید لباس والے مجھے کہہ رہے ہیں ابا پردہ آ ذلت۔ وہ آج ایک پردہ دار داعیہ ہے۔ دنیا میں بے برکتی، عزت کی کمی، گناہوں کا آسان دروازہ، نظر کی آفتیں، آخرت میں جہنم کی وعید، نبی کی شفاعت سے محرومی، رسوائی اور عبرتناک عذاب۔ بہنوں، پردہ قید نہیں تحفظ ہے، پردہ بوجھ نہیں رحمت ہے، پردہ جنت کی کنجی ہے۔ جو آج خود کو اللہ کے حکم پر ڈھانپتی ہے، اللہ قیامت کے دن اسے اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے گا۔ کیا اب جانتی ہیں کہ پردہ صرف ایک کپڑا نہیں، یہ عورت کی پہچان ہے، عزت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور پردہ کرنے والی عورت اللہ کی نظر میں خاص ہے۔ آج جانتے ہیں کہ پردے کی حقیقت کیا ہے اور اللہ نے پردے کو کتنا بلند مقام دیا ہے۔ پردہ وہ تاج ہے جو اللہ نے عورت کے سر پر رکھا ہے۔ پردہ وہ عزت ہے جو عورت کو بے حیائی کی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پردہ وہ محافظ ہے جو عورت کو دنیا کی گندی نظریں، فتنوں اور شیطانی راستوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، یہ ان کی پہچان کے لیے بہتر ہے تاکہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ پردہ عزت ہے، پردہ پہچان ہے، پردہ اللہ کا حکم ہے۔ جو عورت اللہ کے حکم پر پردہ کرتی ہے، اللہ اس کے قدموں کے نشان تک محفوظ فرما دیتا ہے۔ پردہ کوئی قید نہیں بلکہ عورت کی آزادی ہے، وہ آزادی جو اسے لوگوں کی گندی نظریں برداشت کرنے سے بچاتی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا، شرم ایمان کا حصہ ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے وہ صرف اپنے جسم کو نہیں چھپاتی، وہ اپنی شرم، اپنی عزت اور اپنی جنت کی طرف بڑھتی ہے۔ دنیا آج چاہتی ہے کہ عورت بے پردہ ہو جائے، کہ عورت اپنی شرم کھو دے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ عورت اپنی شرم سنبھالے، کہ عورت پردے میں ہو تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ یاد رکھو بہنوں، پردہ تمہارا بوجھ نہیں، پردہ تمہارا وقار ہے۔ پردہ تمہاری کمزوری نہیں، پردہ تمہاری طاقت ہے۔ جس دن تم پردہ کرنے کا فیصلہ کرو گی، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور بہترین لباس پرہیزگاری کا لباس ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت لباس وہ ہے جو تمہیں گناہوں سے بچائے، حق کا پیغام دے اور تمہیں نیک عمل کی طرف لے جائے۔ لباس پرہیزگاری کیا ہے؟ یہ صرف جسم ڈھانپنے کا نام نہیں، یہ صرف رنگ اور ڈیزائن کا نام نہیں، یہ دل کے خوف کا لباس ہے۔ لباس پرہیزگاری کا مطلب ہے ایسا لباس جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ایسا لباس جو تمہیں فخر نہ دے، عاجزی دے، ایسا لباس جو تمہیں بے حیائی سے روکے، ایسا لباس جو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ دنیا فیشن کے پیچھے دوڑتی ہے، مگر اہل ایمان لباس نیکی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ لوگ خوبصورت لگنے کے لیے لباس بدلتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں خوبصورتی دل کے نیکی سے آتی ہے۔ لباس نیکی وہ ہے جو تمہیں نظر بد سے بھی بچائے اور جہنم کی آگ سے بھی بچائے۔ ایک لڑکی پردہ نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی دل صاف ہونا چاہیے، لباس کی کیا اہمیت ہے۔ کچھ عرصہ بعد ایک مومن عورت نے کہا، اگر لباس اہم نہیں تو پھر اللہ نے قرآن میں لباس اللہ کا خوف کیوں فرمایا؟ یہ بات اس کے دل پر لگ گئی۔ اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگی، مجھے معلوم ہو گیا اصل خوبصورتی دل کی ہے، مگر دل کے تقوی کا پہلا اثر لباس پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو تو نیکی کو آگے بڑھائیں، غام نبوت کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شاید کسی کو فیشن سے پرہیزگاری کی طرف پلٹنے کی ہمت مل جائے۔ اللہ ہمیں لباس فیشن کے دھوکے سے بچائے اور لباس پرہیزگاری کی عزت اور خوشبو نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔